اس کی دعوت بھی آپ عام کر سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے یہ سلمان مدنی جو ہیں وہ ملاوٹ کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ امیر سنت سے اس حوالے سے کچھ رہنمائی لے لی جائے کہ اگرچہ ہم بیان کرتے بھی ہیں اور اس کے عذابات بھی بیان ہوتے ہیں، سخت گناہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کاروبار کرنے پہ جب بندہ آتا ہے اور جب نفع سامنے آتا ہے تو شاید بہت ساری باتیں یہ بھول جاتا ہے اور پھر ملاوٹ کرتا ہے. اچھا، بعض جگہوں پر ایسی ملاوٹ، خیر ملاوٹ ہی ہے، لیکن بعض اوقات گھی میں جو کہ گھروں میں استعمال ہے، چائے کی پتی جس کا استعمال ہے، دال، آٹا، چاول، یعنی ایسی چیزیں جو واقعی انسان کھاتا ہے، بچے گھروں میں جن کو کھاتے ہیں، لوگ اس میں ملاوٹیں بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات مضر یعنی کہ صحت کو نقصان دینے والی چیزیں ملا کر اس کو ملاوٹ کے ساتھ بیچ دیتے ہیں. ان کو بھائی احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ یار یہ بچے کھائیں گے محتاج ہو جائیں گے، اپاہج ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے، آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا، بیچارے کے کسی گردے کسی کے کیا فیل ہو جائے گا. یہ 2 پیسے کمانے کے لیے اتنا بڑا رسک اپنا دنیا اور آخرت کا لیتے ہیں، یہ کیوں اتنا شعور نہیں آتا؟ اللہ اللہ، بہت طویل ٹاپک ہے یہ اور بڑی پریشان کن بات ہے یہ کہ ملاوٹ تو کس چیز میں نہیں ہے، پانی تک میں ملاوٹ ہے. اب آدمی کیا کرے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ مال ملاوٹ والا اور اتنی ملاوٹ ہے اس میں، گاہک کو پتا ہے، تب تو وہ دونوں کو پتا ہے، بیچنے والے کو تو پتا ہے، خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ ہے ملاوٹ والا. تو اب دونوں کو جب پتا ہے اور وہ خوشی سے لے رہا ہے ملاوٹ والا مال تو حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آدمی خالص چیز تلاش کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ مجھے خالص چیز ملے، لیکن نہیں ملتی. یعنی تقریباً 99.9 چیزوں کو ہم مبالغہ کریں تو شاید ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو یہ کہ کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، یعنی دودھ کے جو ڈبے آتے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ وہ وائٹ لکوڈ ہوتا ہے، کوئی دودھ ہوتا ہی نہیں، ایسے بھی مطلب ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ ڈبے میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، لیکن لوگ بھی پی رہے ہوتے ہیں چائے بنا کے اس کی، یا استعمال بطور دودھ کر رہے ہوتے ہیں. کہ لکھ کر تو وہ اگر اس درست لکھا اس نے اور واقعی اس میں دودھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لکھ دیا ہے اس نے، تب تو وہ تو چھٹا پڑا ہے. لیکن پھر بھی باقی تقریباً مرچیں، مسالے، دودھ، جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی پانی مکس ہوتا ہے، اور 3 دودھ مکس عام طور پہ سنا ہوتے ہیں، گائے، بھینس اور بکری. گائے کا دودھ ہمارے کم از کم پاکستان میں عوام شاید اتنا نہیں مطلب یعنی کہ لائک کرتے ہیں. باہر ملکوں میں تو لکھا ہوتا ہے ڈبوں پہ کہ یہ گائے کا دودھ ہے، لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. اللہ، گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے گھی میں شفا ہے، گائے کے دودھ میں بھی غالباً شفا کہا ہے، اب بھول گیا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ 3 دودھ اگر پتہ ہے گاہک کو کہ یہ 3 دودھ مکس ہیں تو صحیح ہے، ورنہ یہ بھی ایک طرح دھوکہ، کیونکہ وہ تو بھینس کا دودھ سمجھ کر لے رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. بھینس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، تو گاڑھا بھی آٹا اور اراروٹ اور سنا ہے کچھ ملا کر دودھ کو گاڑھا بھی کر دیتے ہیں. ملاوٹوں کا تو دور ہے ہی، جیسا آپ نے کہا نا وائٹ، تو وہ وائٹر اس میں بعض اوقات یہ چیزیں، اس کو وائٹر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہے وائٹنر اس کو بولتے ہیں کہ یہ مطلب جیسے کہ چائے میں ڈالیں گے تو چائے سفید ہو جائے گی، ٹی وائٹنر. تو یہ ٹی وائٹنر جیسا بھی سلمان بھائی بتا رہے ہیں ایسا ہے. تو وہ غالباً دودھ نہیں ہوتا، یہ کوئی اور کوئی ہوتی ہوگی چیز جو دودھ کو سفید کرنے کا کام دیتی ہوگی. جبھی تو آرگینک کا نکلا ہے نا، آرگینک الگ، یہ خالص. اب یہ آرگینک کہہ کر بھی چلا دیتے ہوں گے. اللہ ان کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.
یہ پیکنگ جو ڈبوں میں آتی ہے نا مسالوں کی، اگر بس آپ کو ممکن ہو نا تو یہ نہ کریں. آپ انہیں مسالے بازار سے لیں، وہ بھی پیور نہیں ملیں گے. آپ کو کالی مرچ میں وہ پپیتے کے بیج ملیں گے، معاف کیجیے گا، پپیتے کے بیج سکھا کر کالی مرچ سب ملتے جلتے ہیں نا، تو یہ مکس ہوتے ہیں. چائے کی پتی لیں گے تو جو یہ ہوٹلوں میں چائے جو استعمال شدہ چائے جو پھینکنے کی ہوتی ہے نا، یہ سکھا کر اس میں مکس کرتے ہوں گے. جو بھنے ہوئے چنے ہیں، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، ڈاڑیا ہم بولتے ہیں میمن، وہ ڈاڑیے کے چھلکے جو ہے نا، اس کو بھی کلر کر کے یہ چائے میں مکس، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اور پیس پاس کے وہ طرح گرم مسالے میں کیا کیا علا بلا ملا کر یہ گرم مسالہ، یہ پیکٹ. لیکن ہر پیکٹ بنانے والا یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ ملاوٹ والا مثال کے طور پر 25 کا ملتا ہے اور خالص بناتا ہے تو پڑتا ہی 50 کا ہے، تو کم از کم 60 کا تو بکے یار. تو 60 کا اس سے لے گا کون؟ بولے لوٹتا ہی ہے. یہ لاکھ قسمیں کھائے گے خالص ہے، ماننا کس نے؟ تو یوں بازار میں کھڑے ہونے کے لیے یہ بولتے ہیں یار مجبوری ہے بازار میں کھڑا ہونا ہے، تو مت کرو یہ دھندا جس میں ملاوٹ کرنی ہی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، دھوکہ دینا ہی پڑتا ہے. نہ کریں. کوئی تو ایسا حلال روزی کا ذریعہ ہوگا نا. اب یہ کہ چاہیے 15 ڈشیں آپ کو افطار میں چاہیے، سحری میں 10 ڈشیں چاہیے، اور روزانہ مال کھانا چاہیے، تو اس کے لیے حرام کما رہے تو ٹھیک ہے، جہنم کے لیے ورزش کریں کہ اس کا عذاب برداشت ہو جائے. یہ چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ. کوئی یہ کہہ دے کہ میں عذاب برداشت کر لوں گا جہنم کا، وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا. میں نے چوٹ کرنے کے لیے کہ کوئی سی ایکسرسائز ہے نہیں، کوئی ایسی صورت ہے نہیں، کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے کہ جس سے مطلب ہم لگا کر جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. وہ جہنم کے عذاب کو بجھانے کے لیے تو رحمت کا پانی ہے، اللہ کی رحمت کا پانی، وہ آگ بجھے گی. خوف خدا کے آنسو، یہ پانی جہنم کی آگ کو بجھائے گا. سچی توبہ جہنم کی آگ کو سرد کرے گی. باقی تو اپنی عقل ہوشیاری سب یہیں رہ جائے گی، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. اللہ کریم تھوڑی روزی پر ہم کو قناعت نصیب فرمائے. چلا بھی تو جاتا ہے نا، ایسا جو پیسہ آتا ہے وہ مشہور نہیں ہے وہ کہ ایک دودھ میں پانی ملاتا تھا ایک شخص، اور ایک دن سیلاب آیا اور اس کی ساری گائیں اور جو جانور تھے سارے بہا کر لے گیا. تو کسی نے کہا کہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملاتے تھے نا، ایک دن یہ سیلاب بن کر آیا اور تمہاری ساری آمدنی اور کمائی جتنی تھی سارے لے گیا. تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ اگر غلط جگہ سے آتا ہے تو پھر چلا بھی پھر ایسا ہی جاتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس اور پھر ڈاکوؤں کے پاس اور پتہ نہیں کہاں کا چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں اللہ ہمیں صحیح خوف عطا ہو جائے اس رب کا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو، تو وہ اللہ تعالی کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. کتنی سخت وعید ہے، کتنا سخت بیان ہے یہ کہ ہم اس کو بتائیں بھی نہیں کہ اس میں کیا عیب ہے اور یوں ہی اس طرح مطلب گزر رہے ہوں. تو اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. اللہ اللہ. یہ سمجھو ایسی تاجروں کی بات بیان کر دی گئی ہے. بزنس مین بننے کا ہم ویسے ہر ایک کو تقریباً شوق ہو، کئیوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں بزنس مین بنوں، میں تاجر بنوں. تو یہ تاجر بننا ہے تو تاجر بننے کے حقیقی مدنی پھول کہ کیسا تاجر ہونا چاہیے، کیسا بزنس مین ہونا چاہیے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پاکیزہ کمائی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی